میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی دوا منگوا کے کھایا ہوں اور ہارٹ کا پیشنٹ ہوں. کہا گیا ہے تو کچھ دو چار لفظ تو بولنا ہی ہوگا مجھے. دیکھیے، ہندی کے جتنے بھی رچنا کار یہاں موجود ہیں ان کے لیے خاص بات میں کہوں گا کہ ہمارے اردو کے جتنے شاعر یہاں اپنی رچنائیں پڑھیں، غزلیں پڑھیں، آپ نے خود فرق محسوس کیا ہو. میجر فرق، جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے اعتبار اور لحاظ سے اردو کا شاعر بہت نپے تلے انداز میں اپنی بات کہہ دیتا ہے، دو پنکتیوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہے. جبکہ ہندی کے جو رچنا کار ہیں ان کو کافی کچھ سمے لینا پڑتا ہے، تب جا کے ان کی بات پوری ہوتی ہے، اور کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی بحر یا پنکتی یا میٹر نہیں ہوتا. اس انداز میں آزادی کے ساتھ کہتے ہیں. لہذا میں یہ کہوں گا کہ جیسا ابھی نیشن بھائی نے کہا کہ 6 وشیشانت میں نے نکالے اور یہ بہت بڑی دین ہے میری. اگر میں مر گیا تو یہ 6 وشیشانت پورٹل پہ بھی ڈالے ہیں. اگر چاہیں گے تو میں آپ سب کو آن لائن بھیج دوں گا، پڑھیے. پترکائیں بہت نکلتی ہیں، شلوک نام ہے اس کا، اور یہ اردو جاننے، سیکھنے، سمجھنے، برتنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرا دعویٰ ہے، آپ پلٹ کے دیکھ لیجیے، اس شلوک میں کسی بھی صفحے پر، کسی بھی پنے پر اردو کا جو مشکل لفظ ہے آپ کو نیچے اس کا ارتھ ملے گا. تو اس سے کیا ہے، آپ الفاظ کی اوقات سمجھیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ ہندی کے لوگ، بہت سارے لوگ اردو کے لفظوں کو بغیر سمجھے استعمال کر دیتے ہیں، غلط ہوتا ہے. لہذا میری گزارش ہے، میں بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں بہت، اور پڑھیں گے تو بہتر کہیں گے. اب میں چونکہ یہاں کھڑا ہو چکا ہوں اور یہاں نظمیں پڑھی گئی ہیں تو ایک نظم میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں سناؤں. آپ ہندی کے جو لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں غزل کے کچھ چند اشعار ضرور پیش کروں گا. اس نظم کا عنوان ہے کالی داس کی آکاش وانی. سماعت فرمائیں. ہمارے دیش میں یہ چلا آ رہا ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یاد مناتے ہیں. تو کالی داس کی یاد منائی جا رہی تھی امبکا پور میں. تو ایک سنسکرت کے پروفیسر تھے، بھاسکراچاریہ کے پاٹل جی، انہوں نے کہا رضا بھائی غزلیں تو بہت سنائی آپ نے، کوئی چیز ایسی تلسی داس یا کالی داس کی بھی اگر لکھے ہیں تو سنائیے. تو یہ نظم ہوئی کہ میں سنا رہا ہوں، سماعت فرمایا. شہر در شہر میرا جشن منانے والوں، شہر در شہر میرا جشن منانے والوں، میری تصویر کو پھولوں سے سجانے والوں، نام کی میرے بہت دھوم مچانے والوں، اتنا بتلا دو مجھے سارے زمانے والوں، تم میں کیا کوئی میرا ہمدم و دم ساز بھی ہے؟ میں جو ایک نغمہ ہوں کیا اس کا کوئی ساز بھی ہے؟ میں نے خیام کا ایک روپ جو دھارا تھا کبھی، چند دن یاد رہی میری ربائی تم کو، کبھی ٹیگور نرالا کا جو چولا پہنا، ہائے افسوس وہ صورت بھی نہ بھائی تم کو. کب میری راہ پہ اے اہل ہنر آؤ گے، میری تخلیق کو میری تحریر کو، تقریر کو اپناؤ گے. جگ میں رنگین مزاجی کی فضا ہے مجھ سے، چاند میں نور، ستاروں میں ضیاء ہے مجھ سے، بادلوں میں بھی گرجنے کی صدا ہے مجھ سے. تم تو کمزور ہو کیا سمجھو حقیقت، تم تو کمزور ہو کیا سمجھو حقیقت میری، آسمانوں سے کبھی پوچھ لو عفت میری،
آج بھی میں کہیں ساحر کہیں کاکا بن کر، کاکا ہاتھ سے مشہور تھے اس زمانے، آج بھی میں کہیں نیرج کہیں کاکا بن کر، کہیں انور کہیں دلبر کہیں شاعر بن کر ڈھونڈتا، دیکھیے آپ بن دیکھیے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں ہر بز میں ہر ایک در پر ایک شیرہ لے حسن ایک شکنتی پہ کر، تاکہ شاکنتل میں ایک بار میں پھر سے لکھ دوں حسن اور عشق کا اظہار میں پھر سے لکھ دوں، شہر در شہر میرا جشن منانے والوں۔ یہ چیز ہے، اگر میرے ہندی بھائیوں کو یہ نظم پسند آئی ہو تو میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس میں بھی جو ارکان ہیں جو بہرے ہیں وہ برابر چلی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، رچنا کوئی بھی لکھے، چند اشعار اور سماعت فرمائے غزل کے، غزل دیکھیں بھائی، دیکھیں عالم بھائی، جو تیری رہگزر سی لگتی ہے، جو تیری رہگزر سی لگتی، جو تیری رہگزر سی لگتی ہے، کیوں اسے ہی نظر سی لگتی ہے، واہ واہ، اور جس میں شامل نہ ہو تیری حاجت وہ دعا بے اثر سی لگتی ہے، جس میں شامل نہ ہو تیری حاجت وہ دعا بے اثر سی لگتی ہے، اور دوستوں میں نہ بانٹیے جب تک ہر خوشی مختصر سی لگتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور دیکھیں بھائی، دیکھیں آپ پترکار بھی لوگ ہیں یہاں پہ، جس کو پڑھ پڑھ کے شہر رویا تھا، کیا بات، جس کو پڑھ پڑھ کے شہر رویا تھا، وہ ہماری خبر سی لگتی ہے، اور جلنے لگتا ہے شہر رات کی رات، چاندنی دوپہر سی لگتی ہے، اور کوئی رہتا نہ ہو جہاں آ کر وہ عمارت کھنڈر سی لگتی ہے، اور مسکراہٹ سجاؤ ہونٹوں پر یہ دوا کارگر سی لگتی ہے۔ اور مقصد دیکھ لیں گے، ہے بہت باخبر رضا دنیا، ہے بہت باخبر رضا دنیا، کیوں مگر بے خبر سی لگتی ہے۔ اب دیکھیں اور میں کچھ اشعار اور اس طرح کے سماعت فرما لیں آپ کو۔ بچوں کو جب کچھ سمجھانا پڑتا ہے، بچوں کو جب کچھ سمجھانا پڑتا ہے، اپنا قد اے دوست گھٹانا پڑتا ہے، اپنا قد اے دوست گھٹانا پڑتا ہے، اور لفظوں کی آواز صحیح سمجھانے کو، لفظوں کی آواز صحیح سمجھانے کو کبھی کبھی خود بھی تتلانا پڑتا ہے، لفظوں کی آواز صحیح سمجھانے کو کبھی کبھی خود بھی تتلانا، اور چاند اور سورج روز نئے ہی لگتے ہیں، چاند اور سورج روز نئے ہی لگتے ہیں، رات اور دن کا نام پرانا پڑتا ہے۔ اور روٹی پہ بات چلی تھی، میں دو پنکتیوں میں روٹی کو دیکھے، محنت سے کب ملتی ہے گھی کی روٹی، واہ، محنت سے کب ملتی ہے گھی کی روٹی، برسوں روکھی سوکھی کھانا پڑتا ہے۔ اور یہ ابھی حالات حاضرہ ہے، کیا چل رہا ہے؟ فنکاروں کو پہلے سا انعام کہاں، فنکاروں کو پہلے سا انعام کہاں، درباروں میں نام لکھانا پڑتا ہے، فنکاروں کو پہلے سا انعام کہاں، واہ 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 واہ، درباروں میں نام لکھانا پڑتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، خالص غزل کا شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ آنکھوں کا بھی ہاتھ بڑا ہے ہنسنے میں، آنکھوں کا بھی ہاتھ بڑا ہے ہنسنے میں، آنسو کا سیلاب دبانا پڑتا ہے، واہ 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 واہ، اور چہرے پڑھنا رضا کوئی آسان نہیں، چہرے پڑھنا رضا، چہرے پڑھنا رضا کوئی آسان نہیں، پلکوں سے الفاظ چرانا پڑتا
چہرے پڑھنا رضا میں غزل ایک سنا کے رہوں گا ترنم سے سماعت فرما لیں اور پھر آپ کی رحمت میری طرف سے تمام ہو جائے. اجازت ہے میں ہوں خوشبو مجھے گھر نہیں چاہیے میں ہوں خوشبو مجھے گھر نہیں چاہیے زندگی قید ہو کر نہیں چاہیے میں ہوں خوشبو بھائی شیر دیکھیں جاوید بھائی اپنے مکانوں کو روشن کرو اپنے مکانوں کو روشن کرو روشنی گھر کے باہر نہیں چاہیے اور دوستی کی ہے یہ شرط اول رضا مقطعی دنیا میں کیا دوستی کی ہے یہ شرط اول رضا آستینوں میں خنجر نہیں چاہیے میں خوشبو مجھے اور ایک شعر یہ رہ گیا سماعت فرما لیں ہو سکے تو مجھے دیجیے حق میرا ہو سکے تو مجھے دیجیے حق میرا دوسروں کا مقدر نہیں چاہیے میں خوشبو مجھے گھر نہیں چاہیے. واہ